ہمارے لیے آج کی خوشخبری قدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 11ویں باب میں سے یسوع ایک جگہ دعا کر رہا تھا، اور جب تھک چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا کہ اے خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزانہ کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرضدار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو ان کے پاس جا کر کہے کہ اے دوست، مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ اب دروازہ بند ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں اور میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست کر نہ دے سکے، مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے جو کچھ درکار ہے اسے دے گا، پس میں تم سے بھی کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، کیونکہ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ تم میں کون سا باپ ایسا ہے کہ جب بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے اسے بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں جو سے مانگتے ہیں نیک کیوں نہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خدائی واقع جائے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 70 سنڈے ہے، اور یقیناً آج کی طلاقوں کا موضوع دعا ہے۔ کرسچن لائف میں دعا مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور پاک کلام ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے
کہ دعا کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. اور مقدس پادری یوں کہتے ہیں کہ جو دعا ہے یہ روح کی آکسیجن ہے. اگر آپ دعا کرنا بند کر دیں گے تو آپ کی روح کو آکسیجن جو ہے وہ ملنی بند. سو اٹ مینس دعا جو ہے یہ لائف ہے، یہ زندگی ہے. آکسیجن جو ہے زندگی دیتی ہے. تو اگر ہم دعا نہیں کرتے یا دعا میں سست ہیں یا لاپرواہ ہیں تو it means we are going away from life. زندگی سے دور جا رہے ہیں. اس لیے آج کی کلام میں بالخصوص آج کی پہلی اور تیسری کلامت ہمیں دعا کے بارے میں سکھاتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ دعا کا موضوع جو ہے یہ بڑا وسیع ہے، واسٹ ہے، اور تھوڑے وقت میں سمجھنا اور سمجھانا قدرے مشکل بات ہے. لیکن ہم اس گیون ٹائم میں دیکھیں گے جب آج کی مرکزی آیت کے ذریعے سے یا مرکزی آیت کے ساتھ ہم دعا کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں یا ہم دعا کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. جب ہم انجیل نویس لوکا کے مطابق پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس لوکا انجیل نویس بار بار دعائیہ زندگی پر دعا پر زور دیتا ہے. وہ بار بار لکھتا ہے کہ یسوع کی تعلیم دعا پر زیادہ ہے یا یسوع تعلیم پر زیادہ زور دیتا ہے یا دعا پر زیادہ زور دیتا ہے. اور یہی نہیں، وہ خود بھی بار بار دعا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور آج کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے کہ یسوع ایک جگہ دعا کر رہا تھا. تو جب شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع دعا کر رہا ہے اور جب وہ دعا کر چکا تو ان میں سے ایک نے درخواست کی، ریکویسٹ کی. اور ریکویسٹ کیا کی کہ خدا ہمیں دعا کرنا سکھا. آئی تھنک ایک اچھی خواہش، ایک نیک خواہش اور ایک خوبصورت بات. جب یسوع کو دعا کرتا دیکھتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دعا کرنا سیکھیں یا دعا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. اور آئی تھنک پہلی ہی بات سے بڑی بات آج ہم اپنے خاندانوں کے لیے سیکھ اور جان سکتے ہیں. یہ والدین کو کیا چاہیے؟ ہمیشہ وہ دعا کریں، دعا کو وقت دیں، دعائیہ زندگی پر زور دیں سو دیٹ جب ان کے بچے یا خاندان کے افراد دیکھیں تو وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ مل کر کیا کریں؟ دعا. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اور آج بھی میں جب دیکھ رہا تھا تو کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ جب چرچ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے سجدہ کیا، سلیپ کا نشان بنایا. اور سیم ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شاید کبھی کو میننگز کا پتہ نہیں ہے کہ what they are doing, but they acted as their parents did. ان کے بچوں نے بھی ویسے ہی سلیپ کا نشان بنایا اور جھک کر کیا کیا؟ سجدہ. So it means it's very important کہ پیرنٹس میں اپنی مثالی زندگی کے ذریعے سے خود بھی دعا کریں
بات ہے یا عمل ہے اس کو بھی منتقل کرے، اور یہ آپ کے کرنے سے ہوگا، اور بچے آپ کو دیکھ کر دعا میں پڑھیں گے اور ترقی کریں گے۔ تو اسی میں میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ آج کی پاک انجیل میں شاگرد جو ہے یا شاگردوں میں سے ایک جو ہے درخواست کرتا ہے کہ اے خدا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ درخواست میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا ظاہر ہوتی ہیں۔ فرسٹ کہ دعا کیسے کرنی چاہیے یا دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یا دعا کا کانٹینٹ کیا ہوگا، کیونکہ یسوع نے بتایا کہ تم نے کیسے دعا کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو جڑا ہوا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنی تو سیکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ایمان ہے، جو میری ذہنی زندگی ہے، جو میری شاگردیت ہے یا میری شاگرد ہونے کی جو روحانیت ہے، وہ عملی طور پر میری زندگی میں کیسے نظر آئے۔ In other words, how I should live my faith. جو میرا ایمان ہے اس کو میں کیسے جیوں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ تو بنیادی طور پر یہ دو بڑی باتیں ہیں، اور یسوع جواب میں دعا کرنا بھی سکھاتا ہے اور یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ اگر تم دعا کرتے ہو اور جو تم باپ سے مانگتے ہو یقین رکھو کہ وہ تمہیں مل جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دعا کرو اور بھول جاؤ، نو، خدا کہتا ہے کہ دعا کرو، دعا مانگو تو تمہیں کیا کیا جائے گا؟ دیا جائے گا۔ ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ صرف دعا مانگنا نہیں بلکہ یقین رکھنا، اعتماد ہو جانا کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ مسیح میں رسول کہا جاتا ہے کہ یہ قابل ستائش عمل ہے، یہ اچھی بات ہے، خوبصورت عمل ہے کہ ایک آدمی کو دعا کرنا سکھایا جائے، برعکس اس کے کہ 10 لوگوں کو واعظ کرنا سکھایا جائے۔ ضروری کیا ہے؟ دعا کرنا سکھایا جائے یا دعا کرنے میں مدد کی جائے یا دعا کرنے میں رہنمائی کی جائے یا ان کو اپنی مثالی زندگی سے سکھایا جائے کہ دعا ہماری زندگی میں کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے۔ اور جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ دعا جو ہے ہماری روح کی کیا ہے؟ آکسیجن، جس کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے۔ جب پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں بالخصوص پاک انجیل کا، تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ شاید یسوع شاگردوں کو بات کرنا نہیں سکھاتا، ہاں بشارت کے لیے راہ بھی بھیجتا ہے، لیکن بات کرنا نہیں سکھاتا، لیکن زیادہ توجہ وہ شاگردوں کو اس بات پر کی دلاتا ہے کہ ان کو کیسے دعا کرنی ہے۔ یسوع زیادہ طور پر اپنے شاگردوں کو کیا کرتا ہے کہ دعا کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ ان کو وعظ کرنا یا تبلیغ کرنا۔ آپ عزیزوں کی بات کو یاد رکھیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دعا جو ہے یہ ضروری ہے اور تبلیغ جو اس کے بعد آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بشارت کا جو عمل ہے، گواہی جو ہے، جو وٹنس ہے، اس کی اہمیت کو کم کر رہا نہیں، بلکہ میں دعا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے، دعا کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور مقدس فرانسس افسیسی کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے دعا کرنا سکھا تاکہ میں دعا بن جاؤں۔ اور یہ بڑی بات ہے اگر انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ وہ خود بھی کیا بن جائے؟ دعا بن جائے۔ اس کی آواز، اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کا بول چلتا ہے وہ دعائیاں بن جائے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کسی بھی انسان کی۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ آج کا جو بات ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے
کھولا جائے۔ تو آئے اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں اور 3 ورب ہے ان کے ذریعے سے آج کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ 3 ورب اس آیت میں کون سے ہیں؟ پہلا، ٹو آسک، مانگو تو تمہیں دیا جائے، آسکنگ۔ دوسرا ہے ٹو سیک، ڈھونڈو گے تو پاؤ، ٹو سیک ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ ٹو نو، دستک دینا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ تو آئے ان نقاط پر باری باری جان و جان کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا نقطہ، پہلا وقت یہ ہے ٹو آسک، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ نصیب میرے عزیزو، جب میں یہ الفاظ پاک انجیل میں پڑھتا ہوں یا جب میں یسوع کے الفاظ کو سنتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب آپ بھی ان الفاظ کو سنتے ہیں تو ایک بڑی دلیری اور ایک بڑی جرأت جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ اور وہ جرأت کیا ہے کہ جو مالک ہے، جو خدا ہے، جو عزیز ہے، جو قبیل ہے، اس کو ہم باپ کہہ کر پکاریں اور باپ سمجھ کر مانگیں۔ شاید خالق کہاں سے ڈر لگے گا مانگنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن جب باپ سامنے ہوگا تو مانگنے میں نہ شرم آئے گی اور نہ ہی سستی اور نہ ہی گھبراہٹ آئے گی۔ باپ کو تو میں نے دیکھے ہیں کچھ باپ کہ ان کے بچوں سے ایسے چھین لیتے ہیں، مانگتے بعد میں چھین لے پہلو، ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ کے بچے ایسے کرتے ہیں تو means they have really great confidence on their fathers or mothers۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو یہ چھیننا چھڑانا جو ہے یہ سکھائیں، لیکن ایک کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے کہ جو وہ باپ سے مانگتے ہیں یا جو وہ طلب کرتے ہیں یا جن کی اسے ضرورت ہے یا جن سے ان کو خوشی ملتی ہے، وہ باپ سے بلا جھجک مانگ سکتے ہیں without any hesitation۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کے باپ جو والدین، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اور اتنا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کے پاس، والدین کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہے، ہمارے باپ کی جیب خالی ہو، لیکن بیٹے کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرا باپ بہت بڑا سوداگر ہے یا بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اس لیے کاریں مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کمپیوٹرز مانگتے ہیں، موبائل مانگتے ہیں، جو بھی ان کے دل جائے، تنہا پاوے 50,000 ہوئے تو 1.5 لاکھ کمپیوٹر مانگ لیں۔ بٹ دے کچھ ایسا ہے سچی، ایسا ہے بیکاز دے ہیو کانفیڈنس۔ تو خدا کیا کہتا ہے کہ تم دلیر بن جاؤ، جرأت کے ساتھ مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے تم مانگتے ہو وہ تمہارا باپ ہے، اور باپ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور جو تم مانگتے ہو یقین رکھو کہ تمہیں مل جائے۔ اس لیے عبرانیوں کے نام میں حق لکھا ہے کہ بس آؤ ہم کوکو کے ساتھ فضل کے رب کے پاس جائیں تاکہ رحمت حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ with confidence، توقع، امید، بھروسے اور اعتماد کے ساتھ فضل کے رب کے پاس آئیں، یعنی اپنے خدا کے پاس آئیں اور مانگیں اس ایمان اور یقین کے ساتھ، توقع کے ساتھ کہ جو مدد ضرورت کے وقت ہمیں چاہیے خداوند ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اب جب بات مانگنے کی ہے تو باپ کے ساتھ ضد کی، میں سمجھتا ہوں کہ بچے جب اکثر دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فادر جی یہ ضدی بڑا ہو گیا ہے اس کے لیے دعا کریں، تو میں کرتا ہوں دعا، لیکن میں کبھی کبھی خوش بھی ہوتا ہوں کہ یہ بچے ضدی ہیں۔
کیونکہ ضد کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ. ضد کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے بلیو، دے ہیو کانفیڈنس کہ میرا باپ مجھے دے گا. اور ایسا ہوتا ہے. اور خدا بھی آج کہتا ہے کہ جب تم باپ کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہو اور اس سے مانگتے ہو تو پھر ضدی بن جاؤ. بیسیکلی آج بات ضد کرنے کی ہے، بار بار کھٹکھٹانے کی ہے، بار بار مانگنے کی ہے، بار بار بحث کرنے کی ہے. ضدی بن جاؤ. پہلی بات ایسے ہی بنے. اور آج کی پاک انجیل میں بھی جو تفسیر بیان کی گئی اس میں بھی یہی بات بیان کی ہے. کیپ آن ریپیٹنگ. حضرت ابراہیم، باپ ابراہیم کیا کرتا ہے؟ باپ سے، خدا سے جب مانگتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے 1 دفعہ مانگا، 2 دفعہ مانگا، 3 دفعہ مانگا، 4 دفعہ مانگا، 5 دفعہ مانگا، بلکہ 6 دفعہ مانگا. اور مانگتا رہتا ہے. He is continuously, he is asking. تھکتا نہیں ہے، ہارتا نہیں ہے، شرم نہیں کرتا، بلکہ اپنے خدا، اپنے مالک، اپنے باپ سے مانگتا ہے. بیسیکلی اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو یہ ضد ہے کہ میری ضد پوری ہوئے گی تو تھا پھر لیٹر چلا. ایسے بچے کہتے ہیں. اور یہی دعا میں خوبصورت پہلو ہے کہ بار بار اور ہمت نہ ہارنا. لیکن ایک دعا میں خوبصورت پہلو جو مجھے نظر آیا ہے حضرت ابراہیم کی دعا میں، اس نے مانگا ہے لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. اور آئی تھنک یہ ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم نے نہ اپنے خاندان کے لیے مانگا، نہ اپنے بھتیجے لوط کے لیے مانگا، بلکہ کن کے لیے مانگا؟ 2 شہر کے لوگوں کے لیے، سدوم اور عمورہ. کسی کے لیے مانگا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے، کسی کے لیے ضد کرنا، بار بار آپ کو دہرانا، بار بار بحث کرنا، اور وہ بھی دوسروں کے لیے. سو دیٹ وی نیڈ لرن کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں میرے عزیزو، آج ہم نے پہلے اس میں سنا کہ مانگو تو دیا جائے گا. ریمبر، جو دیا گیا ہے یہ احسان نہیں ہوگا، تم پر احسان نہیں کیا ہوگا. جو دیا جائے گا وہ تمہیں قرض نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی آپ کے سامنے فروخت کیا جائے گا، بلکہ یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے، تحفہ ہے. کیونکہ باپ دے رہا ہے، کوئی دکاندار نہیں دے رہا. یہ باپ سے آپ ہوتا ہے اور باپ دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے اور دیتا رہتا ہے. اور بڑا خوبصورت بھی گیت ہے کہ مرتا خزانہ یسو جتو جتو ناگلا یسو جنو دیتا انہوں دے کے نہیں مانگا. اور یہ خوبصورت بات. اب لاسٹ بات پہلے نقطے میں کرنا چاہتا ہوں. دعا کے بارے میں دنیا بڑی مصروف ہے اور ایڈوانس چاہتی ہے، بٹن دبایا اور ہو گیا. ایسے ہی کلک پر دنیا میں باتوں سے زیادہ انحصار ہے. اور پھر کب ہم مثال لے سکتے ہیں جس طرح ڈرائیو تھرو نہیں ہوتا کہ آپ ڈرائیو گئے، آرڈر کیا اور حاصل کر لیا، اور ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. لیکن دعا میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ڈرائیو تھرو کیا، پے کیا، آرڈر کیا، پے کیا اور آگے لو. دعا میں نے کہا ہے کہ بار بار جانے کی ضرورت ہے، بار بار مانگنے کی ضرورت ہے اور زندگی بن جانے کی بھی ضرورت ہے. دوسرا ہمارا نقطہ اور دوسرا ورڈ ہے ٹو سیک. ڈھونڈو تو پاؤ گے. عزیزو، جو ڈھونڈنا ہے، ٹو سیک جو ہے، ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کھو چکی ہو، یا ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابھی تک میسر نہ ہو یا ملی نہ ہو. اب جب انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو انسان کے تھکنے، ہارنے، مایوس ہونے اور ناامید ہونے کے کافی چانسز ہیں.
تو میں اپنے چھوٹوں پر ایسے ہی نہیں ملتی تو نہ سے ایک اور لے آئے، ایسا ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ میری بھی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی لیکن آگے پیچھے ہو جائے تو میں بھی بیچ میں کہتا چھوڑ یہ نہیں ملی کوئی نہیں کھولتی. ایسے ہی کرتے کیونکہ ہم نظر شاید اب یہ نہیں ملے. اور کئی دفعہ ہمارا یہی رجحان ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہمارا پختہ رجحان ہوتا ہے کہ نہیں ملے، مایوس ہو جانا، ناامید ہو جانا، تھک جانا. لیکن آج کی بات جیت میں کہا گیا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نا امید ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلسل جدوجہد کرتے رہا کریں جب تک کہ آپ کو وہ چیز مل نہ جائے. مطلب ہر وقت اور ہر زندگی کے موڑ پر پور امید ہونے کی ضرورت ہے اور تلاش کرتے رہنا جو ہے بہت اہم ہے. دو خوبصورت باتیں جب ہم بات تلاش کی یا ڈھونڈنے کی کرتے ہیں تو میں پرانے عہد نامے سے دیکھ رہا تھا. اسی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاک کلام محسوس پرانا عہد نامہ بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی تلاش کرتا ہے اور اس کی بڑی ڈیزائر یہی ہے to seek the face of the Lord. خدا کے چہرے کو تلاش کرنا، خدا کو ڈھونڈنا، اور یہ خوبصورت عمل ہے اور یہ دعا کا پہلا عمل پہلو ہے. اب بات کہاں نہیں، جب نئے عہد نامے کی بات ہے تو اب جہاں انسان خدا کو تلاش نہیں کرتا بلکہ خداوند انسان کو تلاش کرتا اور اس کو ڈھونڈتا ہے. اور لوکا انجیل اس لکھتا ہے کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کوئی ان کو ڈھونڈے اور بچائے. تو اب ڈھونڈنے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے، تلاش کرنے والا کون ہے، سیکھ کرنے والا کون ہے؟ خود خداوند ہے. اور وہ اپنی ہر کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ بچ جائے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ہمیں اس بات پر بڑا خوش ہونا چاہیے. ہم خوش قسمت ہیں کہ جب ہم کھو جاتے ہیں، جب میں کھو جاتا ہوں تو میرا خدا مجھے ڈھونڈتا ہے. وہ مجھے ہرگز کھونا نہیں چاہتا، بلکہ وہ مجھے پیار کرتا ہے اور وہ مجھے بچانا چاہتا ہے. اگر میں بٹ بھی جاتا ہوں، اگر میں کھو بھی جاتا ہوں، اگر میں دور بھی چلا جاتا ہوں، اگر میں اس سے بے وفا بھی ہو جاتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ وفادار ہے. وہ یہ نہیں کہتا کوئی بات نہیں، چلا گیا تو کچھ نہیں، اتنا نہیں کٹ ہو رہا ہے، نہیں ہے. نو، اس کا پیار ہمیشہ ہر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے لیے اتنا ہی ہے جتنا باقی کے لیے. اس لیے نئے عہد نامے میں خداوند انسان کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے. تو دعا کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ دعا کا پہلا پہلو یہ ہے کہ خداوند کے چہرے کی تلاش کرنا، جب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بات سے بھی آگاہ ہو جانا کہ خداوند مجھے ڈھونڈتا اور تلاش کرتا. تو دونوں کا نتیجہ لائف ان ابنڈنس ہے، کثرت کی زندگی. جب آپ تلاش کرتے ہیں تو زندگی ملتی ہے، جب وہ تلاش کرتا ہے تو زندگی ملتی ہے. ریزلٹ از لائف ان ابنڈنس. ہمارا تیسرا اور آخری نقطہ ہے، کھٹکاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. ٹو نو. میں سوچ رہا تھا دستک ہمیشہ بند دروازے کو ہی دی جاتی ہے. کھلے دروازے کو بھی کبھی کبھی ہم دے دیتے ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ جب دروازہ بند ہو تو پھر ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا دستک دیتے ہیں. تو دیکھنی چاہیے اچھا ہے.
لیکن جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پر امید ہو کر کھٹکھٹاتے ہیں with faith and confidence. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کوئی ضرور دروازہ کھولنے کے لیے، ہمیں رسیو کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی شخص آئے. اس لیے ہم دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں کھڑے رہتے ہیں. بچوں کی طرح نہیں ان کی کتاب مجھے دو دردس کے، ایسی بات نہیں. ہم جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں کھڑے رہتے ہیں. بھائی کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ دروازہ لازماً کھلے. اور جب اسی میں میرے عزیزو، جب ہم خدا کے در کو، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو اسی امید کے ساتھ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے دروازہ ضرور کھولے گا. اور وقت کوئی بھی ہو، صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، آدھی رات کا ہو، جب بھی آپ آئیں گے، جب بھی آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو باپ آپ کا منتظر ہوگا اور آپ کے لیے دروازہ کھول کر شکر کرے گا. کیا آ گیا؟ باپ کو بلکہ شکر کرے گا کہ وہ آ گیا ہے. اور مائیں آج کل نہیں سوتی جن کے بچے کئی دفعہ گھر سے شام کو آؤٹ ہوتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ مائیں سوتی نہیں، منتظر رہتی ہیں اس وقت تک جب تک بچے واپس نہ آئیں. تو ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ بھی ہمارا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منتظر ہوتا ہے. جب ہم سے دور چلے جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا منتظر ہوتا ہے. اس کی نظریں دروازے پر ہوتی ہیں اور وہ آواز سننے کے لیے بیتاب ہوتا ہے کہ میرے بچے کب آئیں گے، کب دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور میں ان کے لیے کھولوں. اس کے لیے خوبصورت بات بابو جی دعا میں کر رہے تھے. ضروری یہ بھی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا دروازہ آپ کھٹکھٹا رہے ہیں. کتنے غلط دروازے سے نہیں جوڑ گے. غلط دروازے سے جاؤ گے تو دروازہ شاید کھلے بھی نہ اور جو آپ ایکسپیکٹ کریں وہ بھی آپ کو نہ ملے. اس لیے ضروری کیا ہے؟ گو ٹو دی رائٹ ڈور. اور وہ دروازہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں. آپ اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں تو پھر باپ کے پاس جائیں گے. دروازہ یسوع ہے، لیکن کئی دفعہ میں اور آپ بھٹک جاتے ہیں اور دوسرے تیسرے دروازے جو ہیں وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں اور نو بھائی کیونکہ ہمارا امتحان غلط ہے. ہم غلط دروازے پر گئے، ہم غلط چوک پر جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری دروازے پر یعنی یسوع کے پاس آتے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ نہ صرف کھلے گا بلکہ یسوع آپ کو قبول بھی کرے گا اور آپ کو شامل کرے گا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اس لیے بی اویئر، بی الرٹ کہ کہیں رونگ دروازے پر نہ جائے. اکثر دفعہ لوگ کہتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں کھلتا نہیں. بھائی یہ دیکھو جو کھٹکھٹا ہے وہ صحیح دروازہ بھی ہے کہ نہیں؟ کتنے غلط دروازے سے نہیں توڑ دیے اور پتہ غلط دروازے کو جن کی حالت ہے لینے کے لینے بھی پڑ جاتے ہیں. سو گو ٹو دی رائٹ ڈور. اور وہ رائٹ ڈور کون ہے؟ وہ میرا یسوع ہے. وہ دروازہ میرا یسوع ہے. اسے کھٹکھٹائیں، اس کے پاس آئیں، اس سے مانگیں، اس کے در پر دستک دیں اور وہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمیں منا. Therefore remember, knock the right door. اسی خدا میرے عزیزو، جب دعا کے پہلو سے جب مناظر میں دستک کو یا کھٹکھٹانے کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلی صورت کیا ہے کہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن میں نے واضح کر دیا کس کا؟ اپنے خداوند کا، اس کے گھر کا یا یسوع کا. تو وہ ہمارے لیے کھول دیا جاتا ہے. لیکن ریٹرن مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں بھی دروازے پر کھڑا ہوں. اب یہ بڑا چیلنج ہے. وہ ہمارے لیے کھولتا ہے. دیکھ میں بھی دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں. اور اگر کوئی میری بات سنے اور میرے لیے دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا
دعا میں خداوند ہمارے دل کا دروازہ کیا کرتا ہے؟ کھٹکھٹاتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے۔ دیر کو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس کے کھٹکھٹانے کی آواز کو سنیں، جو وہ آواز دیتا ہے اس کو سنیں اور اسے اپنے دل اور اپنی زندگی میں کیا کریں؟ قبول کریں۔ اور یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے کیا کریں؟ دروازہ کھولیں۔ وہ بڑی تمنا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ خداوند کی بڑی خواہش ہے، بڑی خواہش، شدید خواہش، ڈیزائر، ڈیپ ڈیزائر کیا ہے؟ کہ کھانا کھائے، لیکن کس کے ساتھ؟ میرے اور آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب وہ دستک دے، جب وہ دروازہ کھٹکھٹائے، جب وہ آواز دے تو ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں۔ اسی میں میرے سے شاید ہر روز، ہر وقت اور زندگی کے کئی موقعوں پر خدا ہمارا دروازہ، دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں ٹیلی ویژن میں، موبائل میں، بچوں میں یا باقی دیگر زندگی کے کاموں میں، ہم وہ آواز سن نہیں پاتے، وہ دستک سن نہیں پاتے۔ اور جب سن نہیں پاتے تو اسے اپنے گھر میں کیسے اتاریں گے؟ اور جب اس کو اپنے گھر میں اتار نہیں پائیں گے تو ہم اس کے ساتھ کھانا کیسے کھائیں گے؟ اس لیے اسی میں میرے عزیزو، جب میرا خدا، ہمارا خدا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے فرسٹ بی الرٹ، اپنے دل کے دروازے کھولنے کے لیے شام۔ ہمارے دل کے دروازے آج کے دور میں یسوع کے لیے بند ہیں اور باقی تمام چیزوں کے لیے کھلے ہیں۔ بڑا اسٹرینج تھنگ، اتنی سیڈ بات ہے، سب کے لیے دروازہ دل کھلا ہے، لیکن جب یسوع آتا ہے تو آواز نہیں سن پاتے، جب یسوع دستک دیتا ہے تو آواز ہم تک پہنچتی نہیں، جب وہ خواہش کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں۔ میرا سوال، میرا چیلنج اور میری دعوت اپنے لیے اور آپ کے لیے، کیا ہم اس دستک کو سن پاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے شام کا کھانا اپنے غلاموں کے ساتھ کھایا ہے یا نہیں؟ ہوٹل میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی خداوند کو بھی دعوت دی کہ وہ آئے اور آپ کے دسترخوان پر بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائے اور آپ کو برکت دے؟ اگر نہیں تو آج سے ہی اس دروازے یا اس آواز پر کان لگائیں۔ Be alert so that when he comes you receive him۔ اسی میں میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرتا ہوں۔ انگلش کوٹیشن ہے، اس میں کہا گیا ہے The prayer begins by talking to God. The prayer begins by talking to God, but it ends by listening to Him. سادہ لفظوں میں دعا کا آغاز خدا سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے، لیکن دعا کا اختتام اس کی سننے سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں عمل ضروری ہے، آپ بولیں اور وہ سنیں، اور جب وہ بولے تو آپ سنیں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آئیں، بتائیں، سنائیں، اور جب وہ بولے تو ہم اس کی آواز کو سنیں۔ مسیح خدا، مسیح آمین۔